پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی. کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا, کوئی نہ وزیر تھی نہ مشیر تھی نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں, لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا. اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے, لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا, اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا. تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی, اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے. یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں. سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا, لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی. تو ملک صاحب, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا, ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا. اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے, جب آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے چیمبر کے لیے. میں یہ اب کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور کرنی بڑی ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے, اور آئین کی پاسداری بہت لازمی ہے. اور پاکستان کے اندر ایک اچھا ہمارا جو ایک جامع قسم کی پالیسیز تبھی بنے گی, عمل تبھی ہوگا جب سارے باقی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم نے اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے, اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے, منافقتیں ہوتی رہیں گی, اور اس کے بعد تو کون ہے, تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا, اوے تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا. اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیر اعظم تھا, یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں, تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل باہر ہی دھرنا ہو رہا تھا وہاں پہ, تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اسپیڈ اپنی بڑھانی پڑے گی ہمیں کیچ اپ کرنے کے لیے باقی دنیا میں. تو اس کے لیے وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو, سمجھدار گورنمنٹ ہو, اور سمجھدار لوگ ہوں جو پاکستان کی قیادت کر رہے ہوں, اپنے معاشرے کو اچھا سبق سکھائیں, اچھی باتیں سنائیں, اچھا جھوٹ نہ بولیں, منافقت نہ کریں اور خامخواہ کی باتیں نہ کریں, کام کے اوپر توجہ دیں, اور پھر اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں, اپنے معاشیات کو ٹھیک کریں, اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں, اپنی پاکستان کے اندر جو اپنے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, جو نوجوان نسل جو ہے اس کو صحیح راہ پہ لگائیں, گھر کے اندر اچھی ٹریننگ دیں, ان کی اچھی گرومنگ کریں, تب کیا کہ ہم اپنا منزل حاصل کر سکتے ہیں. 22% پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں, بتائیں ذرا. ایکسپورٹ ری فائنانس 19%, ہمارے زمانے میں 3% تھا, اور ہمارے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5.25 تھا. شاید صاحب نے 6.5 پہ چھوڑا. تو ذرا مجھے بتائیں آپ, اسی سے ذرا آپ اندازہ لگا لیں, زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں تھے اور یہ ہمیں کہاں لے گئے. آج 50,000 روپے مہینہ کمانے والے بندے کا گزر اوقات ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا.
بالکل میں بالکل بتا رہا ہوں، میں نے آتے ساتھ ہی یہاں ہر چیزوں کے ریٹس چیک کیے، سبزی، دالیں، گھی، گوشت اور مرغی اور بجلی، اسکولوں کے فیس، کپڑوں کے، بچوں کے کپڑے جو ہے وہ ان کے یونیفارم کے پیسے، جوتوں کے پیسے، نہیں کر سکتا گزارا. مان لیں 1 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو نہیں گزارا ہوتا. اگر 4 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، ماں باپ بھی ہیں، کیسے گزارا ہو؟ تو یہ اپنا جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور 100 بندے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے تھے ان دھماکوں میں، تو ان کو ختم کیا ہم نے. ان دھماکوں کو، اس دہشت گردی کا قلع کما کیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم. تو رد الفساد ہم نے ایک شروع کیا، اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، امن قائم ہوا. اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس پچھلے دور کے اندر ہم اپنا سی پیک کو ہم لے کے آئے، اور چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پہ جب بھرپور طریقے سے دھرنے ہو رہے تھے، ادھر دھرنا ہونا، اسی سڑک سے چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی گزرنا تھا. تو وہ ہم دیکھیں ان دھرنوں کے باوجود ہم نے کام کیے اور ہم نے اپنے ہدف پورے کیے. ملک 5.8% GDP پہ چلا گیا. ہمارا جو رفتار ہے ترقی کی، سب سے زیادہ اس وقت ڈار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ پاکستان کے تاریخ میں جو ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے، اس زمانے کے تھے